اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے حیات اولیاء فی القبور، یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ہم جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ خارجی انہوں نے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لال رومال والے انہوں نے کچھ ادھر باندھے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ان کو آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ کے جو راہ میں شہید ہونے والے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہیں، کہتے ہیں لیکن ولی زندہ ہیں اللہ کے ہاں، نبی زندہ ہیں اللہ کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں پر ولی جو ہیں نا تمہارے بابے ہیں جو درباروں والے مزاروں والے، وہ کہتے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تم یوں ہی زندہ مانتے ہو، ان کو کوئی رب نے زندگی نہیں دی، وہ مر گئے مٹی ہو گئے بس۔ یعنی انبیاء کی حیات پر بھی نص شرعی کو وہ مانتے ہیں اور شہداء کی حیات کو بھی وہ مانتے ہیں، لیکن اولیاء کی حیات کا وہ سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبروں والے کو زندہ نہیں ہے۔ آج ہم چند دلائل سے یہ بات عرض کریں گے کہ اللہ کے ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا آدمی ہو یا عورت ہو جو نیک عمل کرے، وہو مؤمن، پہلی بات ہے کہ ایمان والا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان بھی کامل ہو نیک عمل بھی کرتا ہو۔ آگے رب ذوالجلال نے جو وعدہ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان لوگوں کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مسلمان جب اس کا تعلق دنیاوی دنیا سے کٹ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا تعلق ایک نئی دنیا سے جڑ جاتا ہے، اور وہ نئی دنیا کے احوال بندے کے اپنے احوال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کافر ہو تو آگے جہنم کی آگ انتظار کرتی ہے، اگر بندہ مسلمان ہو تو رب کی رحمت کے فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ یعنی حیات دونوں کو ملتی ہے، لیکن ان حیات اس زندگی میں ان کی حیاتوں میں فرق ہوتا ہے، مسلمان کی حیات اور ہوتی ہے اور کافر کی حیات اور ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے حدیث مبارکہ سنیے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے دادا استاد تھے، اور ان کی کتاب کے بارے میں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں نیل الاوتار ہے، قاضی شوکانی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کا مقدمہ ہے، اس کے اندر قاضی شوکانی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کل ما کان فی مسند احمد فہو مقبول، مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث آئے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، یہ اس حدیث کا درجہ ہے، اس کتاب اتنے اعلیٰ پائے کی ہے، اور یہ کہتا کون ہے؟ وہابیوں کا امام علامہ قاضی شوکانی کہتا ہے۔ اب مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر 470 ہے، حدیث نمبر 11206 ہے، اور اس کے علاوہ یہ طبرانی معجم الاوس کے اندر حدیث نمبر 7438 ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام قرطبی نے التذکرہ میں اس حدیث کو لکھا، اور علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر، روح البیان کے اندر، عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے، ابن حجر اسقلانی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، امام جلال الدین الحاوی الفتاوی میں سینکڑوں ماخذ و مراجع اس کے موجود ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں المیت یعرف من یغسلہ، فرمایا کہ میت جب بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جو بندہ مسلمان کو غسل دیتا ہے، بندہ مسلمان کی میت اس کو بھی جانتی ہے، یعنی مرا نہیں، روح اگرچہ نکل گئی لیکن اس کا تعلق ایسی دنیا کے ساتھ جڑ گیا کہ رب تعالیٰ نے اسے عقل، شعور، فہم سب کچھ عطا فرمایا۔ فرمایا جو غسل دیتا ہے مسلمان اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَحْمِلُهُ، فرمایا جو بندہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ میت ان کندھوں پر اٹھانے والے لوگوں کو بھی جانتی ہے۔ اور فرمایا وَيُدْلِهِ فِي حُفْرَتِهِ، جو مسلمان اس کو قبر میں اتارتے ہیں بندہ مسلمان ان کو بھی، اگر مر کے مٹی ہو جانے والا حسین ہوتا، مر کے مٹی بیڑا غرق ہو گیا جی، وہ ہے ہی کچھ نہیں، مٹی ہو گئی بس، ہڈیاں بھی گل گئیں، اگر ہر بندے کا یہ مقام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اور راوی کہتے ہیں فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ، میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس سے اٹھا، عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، میں نے جا کے بتایا کہ ابو سعید خدری نے تو آج یہ بتایا کہ میت تو اپنے غسل دینے والوں کی بھی جانتی ہے، اور میت اپنے کندھا دینے والوں کو بھی جانتی ہے، اور اس کا جو بندے قبر میں اتارتے ہیں اس کو بھی جانتی ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو سعید آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ممن سمعت ھذا الحدیث، تو نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے خود سے نہیں کی، یہ بات کو فرمانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے سرکار سے بات سنی ہے۔ اب پہلی بات کہ میت کا تعلق بالکل دنیا والوں سے کٹتا نہیں ہے، وہ آگے جا کر اپنے غسل دینے والوں کو بھی، یہ عام مسلمان کی شان ہے، عام بندہ، اس کو رب تعالیٰ قبر کے اندر جو حیات عطا فرماتا ہے، جو زندگی عطا فرماتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ الحاوی للفتاوی کی دوسری جلد ہے، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی صفحہ 162 پہ فرماتے ہیں واخرجہ الطبرانی فی الاوسط من طریق آخر عن ابی سعید واخرجہ ابن ابی الدنیا وغیرہ باسانید عن عمرو بن دینار وبکر بن عبداللہ المزنی وسفیان الثوری۔ اس حدیث کی ایک سند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ایک دوسری سند سے لکھا ہے، اور جو دونوں سندیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور امام ابن ابی دنیا نے علیحدہ سند سے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سفیان ثوری سے اس کی علیحدہ سند ہے، اور بے شمار اس حدیث کی سندیں ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ مردہ جب بندہ مسلمان دنیا سے چلا جائے، اس کا تعلق دنیا والوں سے بالکل کٹ نہیں جاتا، وہ اپنے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، جنازے میں شرکت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کسی جنتی کے جنازے میں شرکت کی جائے، اللہ جنازے کی برکت سے بندوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی کہ بندہ مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے، رب اس کو شعور عطا فرماتا ہے۔ اس کے آگے اگلی روایت، اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صحیح بخاری شریف کے اندر پورا باب قائم فرمایا، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں باب کلام المیت، باب ہے میت کے کلام کرنے کے بیان۔ اگر امام بخاری کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں یہ تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، اس کا تو ملنا ہی کچھ نہیں، اس کو یہ تو سنتے ہی نہیں، قبروں والے تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تو شعور ہی نہیں، لیکن امام بخاری کا یہ باب عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتا ہے کہ باب کلام المیت، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگرچہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، رب سے باتیں کرتے بھی ہیں، رب ان کی باتوں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ امام بخاری نے باب قائم فرمایا۔ اور دوسرا باب فرمایا باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی، امام بخاری حدیث لائیں، حدیث نمبر 1316 ہے، امام بخاری حدیث لائیں، اس کے حدیث کے راوی بھی جناب ابو سعید خدری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، فرمایا جب میت کو جنازے کے پھٹے پر رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا واحتملها الرجال علی اعناقهم، لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر تو میت نیک ہو، کام اچھے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیے ہوں، زکاتیں دی ہوں،
تمام اعمال پورے کیے ہوں. قالت قدمونی، سرکار فرماتے ہیں میت اپنی جنازے والی چارپائی پہ لیٹ کے کہتی ہے قدمونی، جلدی کرو رب سے ملنے کا وقت آ گیا، جلدی کرو مجھے جلدی سے لے کر جاؤ. فرمایا وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر میت نیک نہ ہو، برے عملوں والی ہو، تو قالت لِأَهْلِهَا، اپنے گھر والوں کو وہ بھی کہتی، بولتی وہ بھی ہے، یا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اور تمہاری بربادی ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور سرکار فرماتے ہیں پھر یہ نہیں کہ بولتے ہیں سنتا کوئی نہیں، فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی آواز سوائے انسان کے اللہ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں. ولو سمع الانسان لصائق، اگر انسان سن لے تو یہ تو بے ہوش ہو جائے، اس سے اس کی داشت برداشت ہی نہ ہو. لیکن فرمایا ان کی زندگی ہوتی ہے، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے، اور رب تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی ان کی آواز کو سنتی ہیں. یعنی اس سے بھی پتہ چلا بالکل کٹ آف نہیں ہو جاتا جو بندہ دنیا سے چلا جائے. نیک مسلمان کو رب تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی عطا فرماتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان تھا. اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، تو ایک خارجی جو پچھلی واز ہوئی نا ہماری کہ اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا، قرآن کریم کی چند آیات بینات ہم نے پیش کی، تو ایک خارجی مجھے کہنے لگا نہیں استغفر اللہ، دیکھا تم نے شرک کر دیا. کہنے لگا تمہارا داتا مر گیا، ہمارا داتا آج بھی زندہ ہے. تمہارا داتا قبر میں چلا گیا، ہمارا داتا قبر میں نہیں گیا. یعنی وہ نعوذ باللہ داتا صاحب کو اور اللہ کا مقابلہ کروا رہا تھا، نعوذ باللہ لڑائی کروا رہا تھا. حالانکہ ہم نے یہ بات کی کہ ان کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی ہوتی ہے. اور اللہ حقیقت ہے، ولی مجاز ہیں. حقیقت اور مجاز کا کوئی بھی تقابل ہو سکتا، لیکن وَلَٰكِنَّ النَّجْدِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، امام احمد رضا بریلوی بالکل صحیح فرماتے تھے. اب اگلی روایت جی قبروں پہ جاتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں. اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، یہ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 139 ہے. اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو قاضی شوکانی اہل حدیث کے چوٹی کے امام، یہ نیل الاوطار ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث پاک سنیے گا. اور اس کے علاوہ یہ حافظ ابن کثیر، دوسرے اہل حدیث حضرات کے امام، یہ تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 580 کے اوپر انہوں نے اسی حدیث کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. اور چوتھا حوالہ حق چار یار کی نسبت سے مجموع الفتاوی، امام ابن تیمیہ، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے. اب 3 حوالے اہل حدیث حضرات کے اماموں کے، اس کی 24ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 146 ہے. امام ابن تیمیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اچھا، اب میں حدیث مبارکہ کی بجائے آپ کو علامہ ابن تیمیہ کے فتوے سے یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. سئلا، امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا، ان الاحیاء اذا زاروا الاموات هل يعلمون بزیارتهم. امام ابن تیمیہ کو بندہ کہنے لگا حضرت جی جب لوگ قبروں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، هل يعلمون بزیارتهم، کیا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون میری قبر پہ سلام کرنے آیا ہے؟ داتا علی حجویری کو پتہ ہے کہ کون آیا ہے میری قبر پہ سلام کرنے، خواجہ صاحب کو پتہ ہے، مجدد پاک کو، حضرت شیر ربانی کو، ان کو پتہ ہے کہ کون ہمیں سلام کرنے آیا ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ نعم، ہاں جس اللہ کے ولی کے دربار پہ تم سلام کرنے جاتے ہو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا کون سا غلام سلام کرنے آیا ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو. فرمایا مرے نہیں، جانتے ہیں. وَأَمَّا عِلْمُ الْمَيِّتِ بِالْحَيِّ إِذَا زَارَهُ، زندہ بندہ جب قبر پہ زیارت کرنے جائے تو قبر والے کو پتہ ہوتا ہے ان کا. ہاں ففی حدیث ابن عباس، یہ بات عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آئی ہے. اور حدیث کیا ہے یہ میں پہلے بتا دوں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، قاضی شوکانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اب بعد میں کوئی ضعیف والا جھنڈا بھی یہ اٹھا لیتے ہیں خارجیوں کی، یا جو نام آنے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صحیح ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا
ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن، فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے، کان یعرفہ فی الدنیا، وہ مسلمان جو دنیا میں اس کو جانتا تھا پہچانتا تھا، فیسلم علیہ، فرمایا جا کے جب قبر والے پر تم سلام کرتے ہو نا، الا عرفہ ورد علیہ السلام، داتا صاحب تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ لکھتا ہے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، خارجیوں کا عالم ہے، کہتا ہے جانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگلی روایت سنیے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی یہاں پر اعتراض کرے گا کہ دیکھیں جی داتا صاحب تو آپ کو زندگی میں نہیں جانتے تھے، حضرت مجدد ثانی شیر ربانی یہ بزرگ آپ تو اپنی زندگی میں ان کو جانتے ہی نہیں تھے، لہذا آپ کو وہ نہیں پہچانتے۔ کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دوائی امام ابن کثیر نے دی ہے، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے، چوٹی کا امام ہے۔ اور یہاں پر ایک مزے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ تمام حوالہ جات لگا رہا تھا، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر کا نسخہ کراچی سے چھپا ہوا، جو ریالوں کا چھپا ہے، سعودی عرب نے چھپایا ہے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر کا نسخہ ہے قدیمی کتب خانے کا، جو پاکستان سے چھپا ہے۔ یہ داتا صاحب کے پیسوں سے چھپا ہے، یہ سعودی عرب کے پیسوں سے چھپا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب والے پیسوں سے کراچی کا نسخہ ہے، جو حدیث پاک میں پیش کرنے لگا ہوں، اس نسخے میں سے وہابیوں نے وہ حدیث ہی نکال دی، بات ہی نکال دی، پوری عبارت اڑا کے رکھ دی کہ شاید کوئی بندہ یہ بات نہ پڑھے گا اور کہے گا نہیں یہاں پر تو لکھا ہی نہیں ہے، لیکن کتابیں بدلنے سے عقیدے بدلے جا سکتے۔ اب اس کے اندر انہوں نے وہ یہ عبارت نہیں لکھی، نکال دی۔ یہ دوسری تفسیر ابن کثیر ہے قدیمی کتب خانے کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے۔ اس کے اوپر حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے امام ابن کثیر کی روایت لکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ، جب بندہ قبر کی زیارت کرنے جاتا ہے نا تو قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ جب ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو داتا صاحب ہمارے جانے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اگلی روایت کہتے فَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجبال آقا نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یزور بقبر اخی، فرمایا جب تم کسی بھائی کی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، اس کے پاس بیٹھتے ہو، إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ، وہ اگرچہ دنیا میں تم اسے نہیں جانتے تھے، جب تم ہر جمعرات جا کے بیٹھتے ہو داتا صاحب کا تمہارے سے دل لگ جاتا ہے۔ یہ امام ابن کثیر کہتا ہے إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ، جب تم سلام کرتے ہو تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کا دل تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے حتیٰ کہ تم واپس آ جاؤ۔ میرے پاس ایک بندہ لاہور سے ملنے آیا، مجھے فون کرے جی میں نے آپ سے ملنا ہے، مجھے انتظار رہے گا یار، آج فلاں 10-12 بجے بندے نے ملنے آنا ہے، میں اس کے لیے کھانے کا پانی کا انتظام کروں گا، جب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا میں اسے باتیں کروں گا، حالانکہ پہلے مجھے نہیں جانتا، اب آیا ہے، میری واقفیت بن گئی ہے۔ پہلے ہم داتا صاحب ہمیں نہیں جانتے تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے، جب ہم جا کے سلام کرتے ہیں داتا صاحب سے بھی ہماری واقفیت بن جاتی۔ یہ امام ابن کثیر نے حدیث لکھی ہے، إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر اس کے اندر کہتے ہیں جو حقیقی بات صحیح بات یہ ہے، وَثَبَتَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمَّتِهِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ أَن يُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، سرکار سے ثابت ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جا کے ان پر سلام کرو۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر ولولا هذا الخطاب، اگر یہ خطاب ہی نہیں ہے، یعنی اگر تم کہو کہ نہیں نہیں قبروں والے سنتے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو مٹی ہو گئے، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں لکانوا بمنزلۃ خطاب المعدوم والجماد، پھر تو یہ سلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کو سلام کرنا، پتھر نہیں سنتے۔ تو اگر سرکار نے یہ قبروں والے اللہ کے ولی مار کے مٹی میں مل گئے ہیں تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا تم جاؤ تو سلام کیا کرو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو سرکار نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ جا کے سلام کیا کرو، اسے پتہ چلتا ہے اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات کے امام ہیں امام ابن کثیر، یہ اس کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا
بہت ساری روایت وہذا باب فیہ آثار کثیرۃ عن الصحابہ، اور اس کے اندر بے شمار روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے منقول ہیں، صحابہ کرام کے بے شمار اعمال ہیں۔ اچھا، یہ تھا امام ابن کثیر کا تجزیہ اللہ کے ولیوں کی حیات پر۔ اب یہ شاگرد تھے، اب شاگرد کا تبصرہ اشرفا